مفتی سالم صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ایک مفتی ہیں اور مفتیوں کا معیار سب سے بلند ہوتا ہے، لیکن آپ کے اس تبصرے میں جو ہم نے سنا، آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں واو کا تلفظ بھی صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو معیار کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بات، آپ راکھی ساونت بولتے ہیں، وہ کھ ہے، خا نہیں ہے۔ آپ کو اپنا تلفظ درست کرنا چاہیے۔ آگے آپ سوشل میڈیا بولتے ہیں، حالانکہ وہ سوشل لفظ ہے، سوشل نہیں۔ ان پڑھوں میں اور معیاری مفتیوں میں یہ فرق واضح طور پر سامنے آنا چاہیے۔ آپ نے کہا عربین لوگ بھی، حالانکہ آپ کو عربین بولنا چاہیے۔ قرآن میں لفظ اعجمی و عربی ہے، عربی را کے جزم کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ غیر معیاری عالم ہونے کی علامت ہے۔ آپ بیچ میں وغیرہ وغیرہ کی جگہ بلا 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 بار بار بولتے ہیں۔ یہ کون سی لینگویج ہے؟ مارکیٹ کی اور بازاری لینگویج آپ کو زیب نہیں دیتی۔ آپ کو اپنے معیار پر رہ کر بات کرنا چاہیے۔ آگے آپ بولتے ہیں سوشل میڈیائی مفکر۔ اس طرح آپ دوسروں پر یہ طنز کرتے ہیں، حالانکہ آپ بھی وہی سوشل میڈیائی مفکر ہیں۔ ایک انگلی تنقید کی آپ دوسروں کی طرف اٹھا رہے ہیں تو 4 انگلیاں آپ کی طرف بھی اٹھ رہی ہیں۔ تعجب ہے، آپ جس سوشل میڈیا کی شاخ پر بیٹھے ہیں، اسی شاخ کو آپ کاٹ رہے ہیں۔ ایک صاحب تنقید والوں نے یوں کہا، 70 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا وہ ان پڑھ تھے، وہ غیر معیاری تھے۔ آپ تو معیاری مفتی ہونے کا دم بھرتے اور اظہار کرتے ہیں، تو آپ نے اس کو نقل نہیں کرنا تھا۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے اچھے کمنٹس اور برے کمنٹس کو نقل کیا ہے، تو ٹھیک ہے، نقل تو کرتے، لیکن آپ ہیڈنگ میں 70 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی اپنا عنوان تو نہ بناتے۔ اس نے بولا جنگل میں مور ناچا، کس نے دیکھا پتہ نہیں، لیکن آپ نے تو یہ ہیڈنگ لگا کر راکھی ساونت پر لگے الزام کو اور پھیلانے میں مدد کی۔ آپ کی کوئی نقل اتارے تو آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ امیت الباطل بترک ذکرہ، باطل کو مٹاؤ اس کا ذکر چھوڑ کر، تذکرہ ہی چھوڑ دو۔ آپ تو باقاعدہ ہوا دے رہے ہیں، تو آپ کو بھی اس موضوع پر نہیں بولنا چاہیے تھا، خاموش رہنا چاہیے تھا۔ آپ یوٹیوبر لوگوں کو مفتی اور عالم ہونے کے باوجود یہ کون سی کھجلی اور بیماری لگ گئی ہے کہ آپ دین کا موضوع چھوڑ کر کسی کی ذات، کسی کی شخصیت کو موضوع بناتے ہیں؟ کون پوچھنے والا ہے آپ کو؟ مخلوق نے آپ کو یہ چارج دیا ہے یا اللہ آپ سے پوچھنے والا ہے؟ اور پھر اپنے آپ کو بڑا پوتر بتاتے ہیں۔ ان سے بڑا جرم تو فاحشہ کو پھیلانے کا، کسی پر کیچڑ اچھالنے کا، کسی کی شخصیت کو داغدار کرنے کا آپ کر رہے ہیں۔ آپ جرم کر رہے ہیں، راکھی سے بڑا۔ آپ پر بھی کئی الزامات لگتے ہیں۔ آگے آپ کہتے ہیں کہ رہ گئی راکھی ساونت کے اسلام پر بات، تو ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، پیشین گوئی کی تھی کہ اگر عادل سے پیار کے لیے مسلم بنی ہے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ ان کا بریک اپ ہو گیا، پھر وہ اسلام سے دور چلی گئی، بے حیائی پر آ گئی، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح ہماری بات 100% صحیح ثابت ہوئی۔ عادل ہٹا تو ایمان بھی ہٹا۔ یہ آپ کا کمنٹ ہے، آپ کا تبصرہ ہے۔ اور آگے آپ کہتے ہیں ایمان اللہ کے لیے قبول کیا ہے، اگر راکھی ساونت نے، تو کتنے بھی عادل آئے اور جائیں وہ ایمان سے نہیں ہٹے گی۔ لیکن یہ دوسری بات نہیں ہوئی، یعنی آپ کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان سے ہٹ گئی۔ مفتی صاحب افسوس ہے آپ کی سوچ پر، آپ کی نظر پر،
کہ آپ کو چھوٹا شر راکھی ساونت کی عریانیت تو دکھ رہی ہے، آپ اس کو ایمان سے ہٹنا کہتے ہیں، اور بڑا خیر کہ وہ عمرہ پر گئی، یہ ایمان پر جمنا آپ کو نظر نہیں آتا؟ وہ بلا عادل کے عمرہ پر گئی، کیا یہ ایمان پر جمنے کی دلیل نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں ہماری بات 100% صحیح ہوئی، بالکل غلط ہوئی، وہ اسلام پر عمل میں تو کوتاہ رہی، کچھ عریانیت وغیرہ اس سے ہوئی، لیکن آپ کا دعویٰ صحیح ثابت نہیں ہوا، وہ ایمان پر ہے، اس کا ثبوت اس اکیلی نے دیا، اور وہ عمرہ پر گئی۔ آپ خود سوچئے، دعویٰ مفتی ہونے کا ہے، اور ایک عام مسلمان کی نظر بھی آپ کے پاس نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ آپ اپنی اہمیت، اپنے چینل کی اہمیت بتلانا چاہتے ہیں، غلط کر رہے ہیں آپ۔ جب شروع میں آپ نے راکھی ساونت پر کوئی ویڈیو بنایا ہوگا تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ راکھی ساونت کے ایمان لانے کی نیت پر حملہ کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کا جواب دیا، ہم نے کہا تھا ہم نیت پر حملہ نہیں کر رہے ہیں، ہم حالات اور فتویٰ بتا رہے ہیں۔ واہ بھائی واہ! آپ مفتی ہیں اور فتویٰ دینے کا تعلق استفتاء سے ہے، جب تک کہ آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھتا اس وقت تک آپ کو فتویٰ ہی نہیں دینا ہے۔ مسئلہ بتانا الگ ہے، شریعت سمجھانا الگ ہے۔ آپ کے الفاظ یہ ہیں، ہم نیت پر حملہ نہیں کر رہے ہیں، ہم حالات اور فتویٰ بتا رہے ہیں۔ واہ! کس استفتاء کے جواب میں آپ فتویٰ بتا رہے ہیں؟ اگر آپ بولیں کہ میرے پاس بہت سے استفتاء آئے تو آپ اس مستفتی کو ڈائریکٹ پرسنل بھی اس کا جواب دے سکتے تھے، فتویٰ بتا سکتے تھے، اس لیے کہ اس کا استفتاء تو میڈیا میں نہیں آیا، تو آپ کا فتویٰ میڈیا میں کیوں جا رہا ہے؟ جناب، آپ کو بہانا چاہیے اپنا چینل، اپنا پروگرام پیش کرنے کے لیے، پھر کئی لوگوں کو بلی کے بکرے اور بکریاں بناتے ہیں آپ، اس میں راکھی ساونت کو بھی آپ نے بنا دیا۔ آگے آپ نے کہا قرآن کے اصول ہیں، اور پھر آپ نے کہا کہ اصول وہی تھا، اصول جمع ہے اصل کی، اگر آپ اصول بولیں گے تو وہی تھے، اور اصل بولیں گے تو وہی تھا، آپ نے یہ بھی غلطی کی ہے۔ آگے آپ کہتے ہیں اگر وہ ایمان میں مخلص ہوتی تو ایمان سے نہیں ہٹتی، لیکن وہ تو پرانی لائف میں چلی گئی۔ ارے جناب مفتی صاحب، اللہ کا اعلان ہے، آپ اللہ نہیں ہیں، اللہ کا اعلان ہے جس نے راکھی کا ایمان قبول کیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کے علاوہ ہر چیز کو معاف کر سکتا ہے اگر چاہے۔ جب وہ اللہ ہی یہ اعلان کر رہا ہے تو آپ تو اللہ نہیں ہیں، پھر آپ کو اتنی تنگی پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ شر صغیر کو چھوڑیے، ٹانگیں دکھ رہی ہیں، عریانیت ہے، بال کھلے ہیں، آپ خیر کبیر کو دیکھیے کہ اللہ نے ایسی فلمی ماحول میں جہاں مفتی سالم اگر ہوتے تو ان سے بھی توقع نہیں تھی کہ وہ کبھی ہدایت پر آتے الا ماشاء اللہ، اور اللہ نے اتنی بگڑی ہوئی کو ایمان کی دولت دے دی۔ اس پر اللہ کا شکر کرنے کے بجائے اور آہستہ آہستہ اس کے سنبھلنے کی امید، تدبیر و ترکیب کرنے کے بجائے آپ ڈائریکٹ اس پر فتویٰ بازی کر رہے ہیں کہ وہ پرانی لائف میں چلی گئی۔ آپ کون ہیں اس کے؟ لست علیہم بمسیطر، نبی سے بھی کہا گیا کہ آپ دعوت دے دو، اس کے بعد آپ ان پر نگراں نہیں بنائے گئے ہیں، مسلط نہیں کیے گئے ہیں، تو جناب مفتی سالم صاحب آپ کیوں مسلط ہو رہے ہیں راکھی ساونت پر اور اس جیسی پر؟ آگے آپ نے کہا اب بات کرتے ہیں عمرہ کی کہ عمرہ پر فتویٰ کیا کہتا ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ آپ سے پوچھتا کون ہے راکھی ساونت کے عمرہ پر فتویٰ، اور جو پوچھتا ہے اس کو پرسنل جواب دو نا۔ آپ کو بہانا چاہیے خالی اپنی کلپ یا ویڈیو بنانے کے لیے، تو آپ دے رہے ہیں فتویٰ کہ اگر وہ مخلص ہے تو فائدہ ہوگا، اگر نیت شہرت کی ہے تو فائدہ نہیں ملے گا، بینیفٹس نہیں ملے گا۔
ارے جملے بھی تو صحیح بولو. بینیفٹس نہیں ملے گا کیا ہے؟ بینیفٹ واحد ہے تو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. بینیفٹس جمع ہے تو نہیں ملیں گے بولو. آگے آپ کہتے ہیں نیت دو ہی ہو سکتی ہے، یا تو اچھی یا بری، اللہ کو راضی کرنے کی یا دنیا کو دکھلانے کی. تو آپ نے کون سا کمال کیا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک لائن میں دو ہی نیت ہوتی ہیں. تو سب کو معلوم ہے. کوئی آپ نے تیسری نیت پیش کی کیا اپنی تحقیق سے؟ نہیں نا. جب دو ہی نیتیں تھیں تو خاموش رہنا تھا نا. آپ کو بھی بینیفٹس نہیں ملیں گے. یہ جو آپ کمنٹس کر رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں اس پر، کیوں؟ اس لیے کہ دو ہی نیتیں ہیں. یا تو آپ اس سے شہرت چاہتے ہیں، پیسے چاہتے ہیں، سبسکرائب بڑھانا چاہتے ہیں تو کچھ نہیں ملے گا. اور اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو ملے گا. اب اس پر کیا تبصرہ کرنا؟ اس کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی طرف بھی دیکھو نا 4 انگلیاں. آپ کا سارا کمنٹ لغو اور فالتو ہوا. چپ رہنا ہی بہتر ہے. اسی کو کہتے ہیں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. آگے آپ نے کہا کہ جو مسلمان سوشلسٹ ہیں، یعنی آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو مسلمان سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، وہاں سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے بتانا چاہیے آپ نے. سوشلسٹ لفظ نہیں بولنا چاہیے، یہ باطل مذہب ہے. مسلمان سوشلسٹ کیسے ہوں گے؟ آپ مسلمان سوشلسٹ بول رہے ہیں. آپ کو کنٹرول نہیں ہے اپنی زبان پر، اپنے دماغ پر. آپ کو فرق نہیں معلوم سوشل میڈیا اور سوشلسٹ میں. آگے آپ بولتے ہیں مفتیوں کے بیانات گھر بیٹھے سن سن کر مفتی ہو گئے ہیں لوگ. تو جناب، یہ جو گھر بیٹھے مفتی بن گئے ہیں، ان کی اتنی ڈیرنگ اس لیے ہوئی کہ یہ صحرا بھی آپ ہی کے سر بندھتا ہے. آپ جیسے غیر معیاری لوگوں کو سن کر، دیکھ کر، آپ کا انداز دیکھ کر اور آپ کے الفاظ سن کر وہ یہ سمجھے کہ ارے بھائی اس کو بولتے ہیں کیا مفتی بننا؟ مفتی ایسے ہوتے ہیں. تو ان سے اچھی ایکٹنگ، ان سے اچھی باتیں، ان سے اچھے پھیکم پھاک جملے، ان سے اچھا کمنٹ، ان سے اچھا تبصرہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو ان کی ہمت ہوئی. آپ ہی سبب بنے ہیں ان کے بگڑنے کا، گھر بیٹھے مفتی بننے کا. آپ نے آگے کہا ہے نصیحتاً راکھی ساونت کو چاہیے کہ ثنا خان کی تقلید کریں. اور پھر آپ نے فتویٰ دیا کہ ثنا خان اسلامیات پر چل رہی ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا اسلام بھی ناقص ہے. ثنا خان کا آپ کے چشمے سے اگر دیکھا جائے، وہی نیت کی بات کر رہا ہوں. اس کی بھی دو نیت ہو سکتی ہے سوشل میڈیا پر آنے کی. اگر صحیح نیت ہے تو ثواب ملے گا، نہیں ہے تو پکڑ ہو جائے گی. آپ نے تو فتویٰ دے دیا اس کو کلین چٹ. حالانکہ ہم وہ لوگ ہیں، جب ابتدا میں اس نے اسلام قبول کر کے مفتی انس سے شادی کی تو بہت سے تمہاری طرح سطحی یوٹیوبر مفتیوں نے، عالموں نے اس پر خوب کیچڑ اچھالا کہ وہ میڈیا میں آ رہی ہے، خاموشی سے اسلام پر چلنا چاہیے. وہاں ان لوگوں کو ہم ہی لوگوں نے خاموش کیا تھا. تو ہم کوئی ثنا خان کے دشمن نہیں ہیں، لیکن آپ اپنے آپ پر کنٹرول کھو چکے ہیں. کہاں کیا بات کہنا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آگے آپ کہتے ہیں ثنا خان نے پہلے کی زندگی کو خیر آباد کہہ دیا. یہ خیر آباد نہیں ہے جناب. خیر آباد، اسلام آباد، حیدر آباد یہ الگ ہیں، اور خیر باد کہہ دیا یہ جملہ الگ ہے. لفظ ہے خیر باد، یعنی اے میری پچھلی زندگی کے گناہوں خیر باد، اب تم خیر سے رہو، میرے چکر میں مت پڑو. میں تمہارے چکر میں نہیں پڑوں گی. تو ذرا سوچ سمجھ کر بولیے جناب، آپ مفتی ہیں. آگے آپ کہہ رہے ہیں مفتیہ ثنا خان صاحبہ. واہ، مفتی انس تو ہیں مفتی، لیکن ثنا خان کب سے مفتیہ بن گئی؟ آپ کب سے سند فروش یا سند نواز بن گئے؟ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کسی کو مفتیہ کہنے کا؟ یہ چیز چل سکتی ہے، لوگ آپ کی تقلید میں اس کو مفتیہ بول سکتے ہیں،
اور اگر حقیقتاً آپ نے اس کو لقب نہیں دیا ہے تو طنز ہوا، اور اگر طنز ہے تو یہ طنز بھی جائز نہیں ہے، حد میں رہ کر بولا کیجئے مفتی صاحب۔ آخر میں آپ کہتے ہیں خدا حافظ، وہ لفظ ہے خدا حافظ۔ لگتا نہیں ہے کہ آپ کو سن کر کوئی کہے کہ یہ ایک معیاری مفتی بات کر رہا ہے، ایسا کبھی بھی نہیں محسوس ہوگا۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ سارے جہاں کا جائزہ چھوڑیے، اپنا کام کیجئے۔ آپ کا کام دین کا درس دینا ہے، یوٹیوبر بننا اور اس کے لیے کسی پر بھی کمنٹ کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کو اور ہم کو سب کو ہدایت ملے۔